قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ یہ سورت مکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلی وہ سورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر نازل کیا ہے، جبکہ سب سے پہلی آیت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی چند آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بے شمار نام ہے، اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں سب سے پہلی یہ سورت ہے، ابتدا کرنے والی، ابتدا جس سے ہو اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ شفا اس لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ لوگ اسے پڑھ کے دم کرتے ہیں، شفا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ام القرآن بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا خلاصہ۔ کیوں خلاصہ؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں جمع کیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں خلاصہ کیسے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تلقین ہے، اور تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے منہیات سے بچنے کی تلقین ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو یہ 3 حصوں میں اس سورت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح اس کا ایک اور نام جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا خزانہ۔ قرآن کا خزانہ بھی ہم اسے اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں، رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بندے کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت اس معنوں میں کرتا ہے کہ جو کسی بھی قسم کی اس کے اندر محتاجی نہ ہو۔ تربیت کے معاملے میں ورثہ، اب اولاد کی تربیت والدین کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جا کر دوسروں سے بھی مشورہ مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہو چکی ہے، ہم اب کیا عمل کریں، ہمیں کوئی مشورہ دیا جائے۔ تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی درجے میں تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن رب اللہ وہ الہ ہے کہ جو تربیت کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا ہے الرحمن اور الرحیم۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان میں رحم کا درجہ جو ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ رحیم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، رحم دلی ہے، یہ تھوڑا سا کم پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے کس پر؟ مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، ہندوؤں پر بھی، جتنے باقی مذاہب ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ اور جبکہ رحیم کا تعلق جو ہے یہ صرف اور صرف آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، رحم کرے گا مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو رحمان کے اندر جو رحم دلی کی صفت پائی گئی ہے، جو رحم کا مادہ پایا گیا ہے، یہ عام ہے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ فرما بردار ہیں، چاہے وہ نافرمان ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں،
ان کے اس میں وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے ہیں، جبکہ رحیم میں صرف اور صرف مسلمان شامل ہوئے ہیں کہ جو فرما بردار ہیں، یا پہلی امتوں کے وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تھی، وہ اپنے اپنے نبیوں کی نقش قدم پر چلے اور دنیا کو ختم کر کے زندگی ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو الرحمن الرحیم یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف، لفظ اللہ کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں بسم اللہ میں، لہٰذا ہم دوبارہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک عالم ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ کیا مطلب تمام عالموں کا پالنے والا ہے؟ تو اس میں مفسرین نے مختلف اپنی آراء پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بے شمار عالم ہیں۔ کیسے؟ انسان الگ عالم ہے، جنات الگ عالم ہیں، جانور الگ ہیں، حشرات کیڑے مکوڑے یہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عالم جو ہیں یہ بہت زیادہ عالم بن گئے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے آ گئی۔ دوسری بات یہاں پہ مفسرین نے جو اکثر کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، اس میں جتنی مخلوقات بھی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ انسانوں نے زیادہ سے زیادہ تحقیق کی ہے تو کیا ہوا ہے؟ خلا تک جا کے پہنچے ہیں، خلا سے باہر ابھی تک نہیں نکلے۔ ہماری جو ملکی وے گلیکسی کا کہا جاتا ہے اس سے ابھی تک انسان باہر نہیں نکل سکا۔ تو اس سے باہر بھی کتنے، یا اس گلیکسی کے اندر بھی کتنے عالم ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے جو ہمیں مشرق سے مغرب تک نظر آ رہی ہے، یہ ان 40,000 عالموں میں سے ایک عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ 40,000 عالم کدھر ہیں، کہاں کہاں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو وہ صرف رب ہی جانتا ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر مفسرین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے ہٹ کر بھی کوئی عالم ہو، جبکہ ہوا اور پانی جو مین بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے لیے وہ تو صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ تو اس کا جواب بہت سارے مفسرین نے یوں دیا ہے کہ ہم کو کس نے یہ بات کہی ہے کہ تمام عالم، جتنے بھی 40,000 عالم ہیں، ان تمام عالموں میں انسان ہی بستے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہو جو ہوا اور پانی کے بغیر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہیں یہ باتیں، تو لہٰذا اللہ یہاں پر صحیح معنی میں ہم اگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، یہ سارا کا سارا ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ 40,000 عالم اور بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر جو ہے وہ بسم اللہ میں گزر چکی ہے، ساری کی ساری وہ یہیں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، جزا کے دن کا جو مالک ہے۔ جزا کا دن کیا مطلب؟ یعنی جس دن تمام عالموں، تمام انسانوں کو جزا ملے گی۔ اب جزا کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اچھی جزا ملے، اور ایک معنی یہ ہے کہ بری جزا ملے۔ جزا کا کیا مطلب؟ صلہ، صلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، صلہ برا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مالک ہے صلے کے دن کا، تو اب جزا اس دن ہمیں ملے گی، تو ہمیں کس بات کی جزا ملے گی؟ عمل کی، اور وہ عمل ہم نے کہاں پہ کرنا ہوگا؟ وہ عمل ہم نے دنیا میں کرنا ہوگا، تب ہمیں اس کی جزا ملے گی۔ اور انسان جتنا اچھا عمل کرے گا، جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنی ہی زیادہ جزا اسے ملے گی۔ اگر برے اعمال زیادہ کرے گا تو برے اعمال کی جزا اسے زیادہ ملے گی، اور اگر اچھے اعمال زیادہ کرے گا
تو اچھے اعمال کی جزا کیا ہوگی؟ اسے زیادہ ملے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں کوئی شخص کسی کے ہاں اجرت پہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاب پرسن لوگ جو ہیں وہ کسی کے ہاں اجرت پہ کام کرتے ہیں اور ماہانہ اپنا وظیفہ وصول کرتے ہیں، ماہانہ اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں، لیکن وہ اگر اپنی تنخواہ سے ہٹ کر کے اوور ٹائم لگاتے ہیں تو ان کو تنخواہ میں تو پھر زیادہ حصہ ملتا ہے نا، انہیں تنخواہ میں سے ان کی جو لگی ہوئی تنخواہ ہے، جتنی تنخواہ بھی ہے اس سے انہیں کچھ حصہ زیادہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کو بھی ہم یوں سمجھ لیں کہ دنیا یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانہ جب مومن کے لیے کہا گیا ہے تو قید خانے میں مومن اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا۔ قید خانے میں ہمیشہ جو قیدی ہوتا ہے وہ جیل سپریڈنٹ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے کہ کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کھانا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، ساری اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو انسان مسلمان اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ قیدی ہیں، وہ یہ دنیا ان مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عیش و آرام والی نہیں ہوتی، وہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ مشکلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ جتنی مشکلات ہمیں پیش آئیں گی زندگی میں، جتنے مصائب ہمیں پیش آئیں گے زندگی میں، یہ ہمارا اوور ٹائم ہوگا، یہ ہمارا کیا ہوگا؟ اوور ٹائم ہوگا۔ اور مصیبتوں پہ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی جزا دیتے ہیں، صلے دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں جب ان کے اوپر مشکلیں پیش آتی تھیں، جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی تھیں تو وہ خوشی سے ان کا استقبال کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے اس سے پہلے وہ اچھا صلہ ملنے سے پہلے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پریشانی بھیجی ہے، یہ مصیبت بھیجی ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ مصیبتوں کا گڑھ ہے، مشکلات کا گڑھ ہے۔ تو یہاں پر جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی، جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی، چاہے جس کام میں بھی آئیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ یوں سمجھیں کہ وہ اوور ٹائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جزا والے دن، قیامت والے دن اس کا صلہ بھی ہمیں زیادہ دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو لہٰذا جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ مصیبتیں کاٹنا، پریشانیاں کاٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عبادت بندہ کس کی کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے کہ جس کی قدرت کے سامنے انسان کیا ہو؟ مغلوب ہو، ہار جائے، ٹھیک ہے، جس کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو جائے۔ انسان ہمیشہ اس کی تعریفوں کے گن گاتا ہے، انسان ہمیشہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے طاقتور بھی ہیں، دنیا کی مضبوط سے مضبوط چیز جو بھی ہے اس سے بھی مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دنیا کی مضبوطی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تو اس دنیا کی مضبوط سے مضبوط چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حیثیت ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہی تمام چیزوں پہ قدرت حاصل کیے ہوئے ہے، تجھ سے تو مغلوب نہیں ہو سکتا، تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ جب تیری ذات ایسی ہے تو ایاک نستعین، تو ہم پھر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم مدد کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی پھر آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہم پیچھے ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ مدد ہم ابھی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر جس کو انعام دے گا اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا نا، اسی لیے اسے انعام ملا ہے نا۔
یا برا کام کرنے کی وجہ سے بھی انعام ملتا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں پر دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اور وہ انعام والے لوگ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے ان کو ماننے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج کے دور تک جتنے کیا ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی پر ان کا انعام ہے. ٹھیک ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو غصہ ہوا، جن کے اوپر تو نے غضب کیا. ٹھیک ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا. اب جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ ہمیشہ غصہ زیادہ اس بات پہ آتا ہے کہ جس کو کوئی بات پتہ ہو اور پھر بھی وہ کام نہ کرے، تو وہ مغضوب علیہم پہ ہے. جیسے ایک شخص کو پتہ ہے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اگر میں نماز چھوڑوں گا تو گناہ گار ہوں گا. ٹھیک ہے، اگر یہ علم ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ مغضوب علیہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کیوں اور کیسے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اب حلال ہو گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اوپر غصہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے اسے دین کا علم ہی نہیں ہے، کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، بیچارہ وہ دین کا علم حاصل کرنے سے معروم رہا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اوپر نماز 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. یہ اب گمراہ لوگوں میں سے ہے. اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ذرا کم ہوگا بنسبت اس شخص کے اوپر کہ جس نے کیا کیا تھا، علم حاصل کیا اور علم کے اوپر پھر کیا نہیں کیا، عمل نہیں کیا. تو لہٰذا ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، یعنی جو تیرے نبیوں والا راستہ ہے، جو صدیقوں والا راستہ ہے، جو شہداء والا راستہ ہے، جو علماء والا راستہ ہے، جو صلحاء والا راستہ ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا. وہ راستہ ہمیں نہیں دکھانا کہ جن کو تو نے علم دیا انہوں نے علم کے اوپر عمل نہیں کیا، یا جن کو تو نے سرے سے علم ہی نہیں دیا اور گمراہ رکھا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، ہمیں ان سے بچا کے رکھنا. ٹھیک ہے، اور انسان جیسی مجلس اختیار کرتا ہے ان لوگوں جیسا ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، انسان جن کے ساتھ محبت رکھے گا دنیا میں، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فارسی کے مشہور شعر ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح کنا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بھی اچھا بنا دے گی، بے شک اگر آپ اچھے نہیں بھی ہیں، اور برے دوستوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بھی کیا کرے گی، برا بنا دے گی. جیسے کوئی انسان، کوئی بچہ اگر ایسی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے کہ جو سگریٹ پیتے ہوں، نسوار ڈالتے ہوں، تو ایک دن آئے گا یہ لڑکا بھی سگریٹ اور نسوار پہ عادی ہو جائے گا. برے لوگوں کی مجلس اس نے اختیار کی، لہذا یہ بھی گمراہ ہو گیا، برا ہو گیا. اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اچھی صحبت اسے میسر ہوگی. تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں اس صورت میں کچھ احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں. وہ احکامات کیا ہیں؟ شروع میں ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے صورت کو شروع کیا تعوذ کے ساتھ، اور پھر ہم نے کیا پڑھی؟ تسمیہ پڑھی. تو معلوم ہوا کہ تلاوت جب بھی شروع کی جاتی ہے تو تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اس کا حکم قرآن میں آیا ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب دوران تلاوت اگر سورت ختم ہو جاتی ہے، بسم اللہ ہم برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ ہم ادھر نہیں پڑھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا جب بھی تلاوت، چاہے وہ تلاوت نماز میں ہے، چاہے وہ تلاوت نماز سے باہر ہے. نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم نے ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اور جب دوسری رکعت میں ہم آئیں گے تو دوسری رکعت میں ہم نے پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری رکعت میں ہم نے ڈائریکٹ کیا کرنا ہے، سیدھا بسم اللہ سے شروع کی تب بھی ٹھیک ہے، بغیر بسم اللہ کے شروع کی تب بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تسلسل ابھی ٹوٹا نہیں ہے، نماز ہماری وہی ہے. ہاں اگلی رکعت، اگلی نماز میں اگر کوئی سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کوئی کسی رکعت کی ہم نے نیت باندھ لی ہے تو پھر دوبارہ سے یہ احکامات لوٹ آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا تلاوت جب بھی شروع کی جاتی ہے اس میں تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باعث برکت ہے، ٹھیک ہے، اور تعوذ یہ پڑھنا واجب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر تھی. انشاءاللہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ اسی وقت میں انشاءاللہ چلیں گے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.